بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ غیر منصرف کے اسباب کا بیان چل رہا ہے۔ پیچھے عدل کے بارے میں کچھ بیان، بلکہ پوری بات تقریباً ہو چکی تھی اور یہ بتایا تھا کہ عدل تقدیری کا اعتبار 3 طریقوں میں سے کسی طریقے سے ہوتا ہے۔ کیا بتایا تھا؟ کبھی کبھار منع صرف پڑھنے کے لیے عدل تقدیری مانگتے ہیں، اور کبھی کبھار کیا ہے مبنی بنانے کے لیے، اور کبھی کبھار کسی دوسرے اسم کے ہم وزن ہم صورت بنانے کے لیے اس میں کیا عدل تقدیری کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو باب قطام کا جو لفظ انہوں نے بڑھایا تھا، یہاں پہ کون سی صورت ہے عدل تقدیری کی؟ یہ تتبع الاخوات والی صورت ہے، یعنی قطام کے اندر عدل تقدیری مان رہے ہیں غیر منصرف بنانے کے لیے نہیں، پہلے سے غیر منصرف ہو اس کو اس کے دوسری جو اخوات ہیں نظائر ہیں وہ کون ہیں؟ غرابے اور کیا ہے ہزارے وغیرہ جو کنڈیشن ہے آیان راہ کے علاوہ جو غرابے وغیرہ ہیں فساقے وغیرہ ہیں ان سے کے وزن سے ملانے کے لیے آپ انہوں نے کیا کیا عدل تقدیری اس کو مانا ہے۔ عدل تقدیری کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف وغیرہ کچھ لکھا دیا تھا نا، کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ چلے اس کے بعد آپ یہ بھی بتایا تھا کہ عدل تقدیری کی کچھ صورتیں جو نا ہم الحوامے کے اندر موجود ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیا تھا، وہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے، وہ کتاب کے بارے میں بتا بھی دیا تھا کافیت الماء میں، وہاں دیکھ لیں یا ہم الحوامے کو دیکھ لیں۔ اب یہاں سے منع صرف کے اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ الوصف۔ پہلے بتایا تھا کہ جتنی بھی اسباب منع صرف ہیں ان میں سے صرف عدل کی تعریف انہوں نے کی ہے، باقی انہوں نے بھی چھوڑ دیا کیونکہ ان کی تعریف کیا ہے؟ مشہور و معروف ہے۔ لا یحتاج الی تعریف یا الی حد لوضوحہ، کیونکہ پہلے سے وہ واضح ہے۔ وصف کا بڑا 2 معنی ہوتا ہے، ایک معنی وہ ہے تابعون یدل علی متبوعہ، وصف کے بارے میں پڑھو توابع کے بیان میں، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی جو کیا ہوتا ہے آپ کے موشین ناجیہ کے اندر نیچے لکھا ہوگا کون الاسم دالا علی ذات مبہمہ ماخوذۃ مع بعض الصفات، یہاں ایک معنی اور لے سکتے ہیں کون الاسم دالا علی المعنی الصفتی، ٹھیک ہے، علی المعنی صفتی یا وصفی آپ لے لیں۔ آپ ایک معنی کیا ہو گیا وصف کا، وہ والا معنی ہوا کتابی مطلوب کے بیان میں آپ پڑھیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ یہاں جو خود انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس میں کیا ایسی ذات مقام اور دعوت کر لینا جو ذات کیا ہو جائے اپنے بعض کی صفات کے ساتھ میں کیا ہو موجود ہو محفوظ ہو۔ اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو اس میں ہوتا ہے نا بڑے، وہ اس میں کے اندر کبھی صفتی معنی پیدا ہو جاتا ہے، غور سنیے گا، کچھ ایسے اسماء ہیں جن کے اندر کوئی صفت کا معنی نہیں، اس میں محض ہے، خالص اس میں صفت والا کوئی معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ مثال لے لیں زیدی، زید ہے، شاداب ہے، کوئی اشتیاق ہے، کچھ بھی لینا، اس میں کوئی صفت کا معنی موجود ہے کیا؟ نہیں ہے، بس ہے صفت جو کہ وہ بس بن سکے کسی کا۔ کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کے اندر صفت کا معنی موجود ہے، جیسے کیا ہے احمر ہے، احمد ہے، اسود ہے، ٹھیک ہے، اخضر وغیرہ۔ تو یہ اور اس طرح کے کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کچھ القاب پہ بھی دلالت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس بات کی تعین ضروری تھی کہ کس طرح کا وصف ہونا چاہیے۔ کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو وصف پر دلالت کرتے ہیں، کوئی وصف پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ یہ گفتگو ہماری کس کی چل رہی ہے؟ اس میں متمکن کی اقسام کی چل رہی ہے، معرب اور مبنی، پھر معرب میں سے کوئی منصرف اور غیر منصرف۔ تو اس میں کے اندر کچھ ایسے اسماء بھی ہیں جو سرے سے صفت پر دلالت ہی نہیں کرتے ہیں، یہاں وصف میں کہ وہ مراد ہوں گے مراد نہیں ہوں گے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ ایک عبارت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اصل وضع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے گفتگو ذرا سن لیجیے گا تاکہ بعد میں دقت نہ ہو۔ اس کو کافی میں لکھنی پڑے گی، میں نے پڑھا کئی کتابوں میں غور کیا، جو میں سمجھا وہ میری بات کی تائید نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جو سمجھا ہوں اس پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ بات ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت اہل لغت نے کسی لفظ کو وضع کیا
اس وقت جس معنی کے لیے وضع کر لیا اسی کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے کلمات ہوں گے جنہیں واضعین نے، بنانے والے نے، جنہوں نے یہ کیا ہوگا کہ یہ لفظ اس معنی میں ہم استعمال کریں گے، تو وہاں انہوں نے جس لفظ کو صفت کے معنی میں رکھا تھا وہی صفتی معنی اس وصف کے اندر کیا معتبر ہے. پسند آ رہی؟ جس لفظ کو وضع کیا، جس لفظ کو صفت کے معنی میں اہل لغت نے وضع کر دیا تھا وہی معنی کا اعتبار کیا جائے گا. اب بعد میں چل کر کے وہاں کیا ہو جائے، بدل جائے. صفت والا معنی بدل جائے یا ایک دوسرے کا وزیر سائڈ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جس کے اندر صفت کا معنی نہیں تھا اس میں صفت کا معنی آ جائے. تو کنڈیشن ہے کہ نہیں. اب اس کو اچھی تعبیر میں آپ دو اچھی صورتیں لکھ لیجیے. آپ صفت پر غیر کا قبضہ ہو جائے. ٹھیک ہے. صفت پر غیر صفت کا قبضہ یا غیر صفت پر صفت کا قبضہ. ٹھیک ہے نا، ابھی ٹھیک ہے نا. صفت پر غیر صفت کا قبضہ اور غلبہ ایک صورت. دوسری سے اس کو پلٹ لیجیے آپ. کیا غیر صفت پر صفت کا غلبہ. بات سمجھ آ گئی. اب انہی دونوں ہی صورت پر مثالیں اس کے سامنے آنے والی. آج وقت تھوڑا کم رہتا ہے جتنا کم ہی پڑھاؤں گا. بات سمجھ گئے؟ تو یہاں وصف کا کون سا معنی ہے؟ وہ تابع مطلوب کے بیان میں جو وصف ہے وہ والا معنی نہیں ہے، دوسرا کچھ معنی میں اس کو لیا گیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے بتایا نا کہ وصف کا معنی کون، اس میں دالن اعلیٰ ذات مبہمہ، کہ اس میں کا ایک مبہم ذات پر کیا کرنا، دلالت کرنا. جو مبہم ذات کیا ہو اس میں کے بعد صفات کے ساتھ کیا ہو، ماخوذ ہو، لیا گیا اس کو. ٹھیک ہے. صفات کا یہ معنی آپ اس کو یاد کر لیجیے گا اچھے سے. اچھا یہ بات سمجھ آ گیا نا. تب جہاں جہاں بھی یہ دونوں صورتیں بیٹے اصل وضع میں، یعنی اصل وضع واضح میں، جو واضح نے واضح میں تو بنانے والا جس نے لغت کو بنایا، لفظ کو کسی معنی کے مقابلے میں کھڑا کیا، اس وقت اگر اس نے کسی بھی لفظ کو صفت کے معنی میں کھڑا کیا ہوگا وہ وہی صفت معتبر ہے. اگر بعد میں اس کے اندر صفتی والا معنی اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو صفت پر غیر کا قبضہ غلبہ ہو جائے یا غیر پر صفت کا قبضہ یا غلبہ ہو جائے، دونوں ہی صورت میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. بس انہیں بات پر گفتگو ختم ہو جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اصل وزن میں کیا ہو، صفت ہو. اور دوسرا لفظ نے کیا کیا کہ اس پر غلبہ مضر نہیں. تو فلا تضر الغلبہ کے تحت دو صورت نظر آ جا رہی ہے کہ صفت پر غیر کا غلبہ ہو جائے تب بھی وہ صفت ہی رہے گا، یا غیر پر صفت کا غلبہ ہو جائے تو وہ غیر پر جس پر صفت کا غلبہ ہو وہ صفت کے معنی میں نہیں آئے گا. اصل میں نہیں آ رہی. اب غلبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ما معنی الغلبہ. شرح جامع کے اندر ایک اچھی بات لکھی انہوں نے، اختصاص الاسم ببعض افراده بحيث لا يحتاج في الدلالة لا يحتاج في الدلالة عليه إلى قرينة كما في أسود أو في أسود بھی سکتے ہیں عرب حکایت کے طور پر. معنی کیا، مطلب کیا ہے کہ کوئی اسم ہے، اسم کا اپنے بعض افراد کے ساتھ اس طرح خاص ہو جانا کہ اس بعض حضرات پر دلالت کرنے کے لیے کسی قرینے کی کوئی ضرورت نہ پیش آئے. مثال سمجھا، پہلے زمانے میں اسود اور ابیض یہ ایک صفتی معنی میں استعمال ہوتے تھے. جی پہلے کس معنی میں تھے؟ صفتی معنی میں یہ استعمال ہو جایا کرتے تھے. لیکن بعد میں چل کر کے کیا ہو گیا، کالے سانپ کو اسود کہا گیا. ٹھیک ہے، پسند آ رہی. اب کیا ہو گیا کہ اسود ایک اسم ہے جس کا اطلاق ہر کالے پر ہوتا ہے، لیکن یہ اسود اپنے افراد میں سے ایک خاص فرد کون ہے؟ سانپ، کالا ہونا. اس کالے فرد کے ساتھ میں کیا ہو گیا، لفظ اسود کا اطلاق ہونے لگا. ایسا ہونے لگا کہ جب بھی اسود بول رہے ہیں فوراً ذہن کہاں جا رہا ہے؟ کالے کے ساتھ جا رہا ہے.
تو اسم کا جو کامن تھا، کامن ناؤن تھا وہ، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو گیا وہ پراپر ناؤن ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا، کیا خاص ہو گیا نا، کامن ناؤن ہو گیا. پھر کیا ہو جائے گا؟ عرب میں کیا بولتے ہیں ابھی؟ پراپر ناؤن بولتے ہیں، ناؤن بولتے ہیں. چلو ناؤن پروناؤن ایڈجیکٹو ایڈجیکٹو اپنی جگہ پڑھتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک لفظ کامن تھا، وہ اپنے ہی کسی ایک فرد کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ خاص ہو گیا. ایسا خاص ہو گیا کہ جب بھی کیا ہو جائے اس میں جب بولا جا رہا ہے اس اسم کے بارے میں تو اس ذہن کہاں جائے گا؟ کالے صاحب کی طرف جا رہا ہے. اب یہ بولتے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ چت کپڑا بولتے ہیں اس کو. اس میں کیا ہو؟ بیاض اور سواد، یعنی سفیدی اور سیاہی کی آمیزش ہو. جس صاحب کے اندر اس کو چت کپڑا بولتے ہیں تقریباً ہماری طرف. تو یہ حقیقی معنی میں کیا تھے بیٹے؟ یہ صفت تھے. فلا تضرہ الغلبہ سے مراد کیا ہے کہ ایک اس میں کامن ہو، عام ہو، وہ اپنے کسی ایک فرد کے ساتھ ایسا استعمال ہو جائے کہ جب جب بولا جائے ذہن کدھر جائے؟ اسی طرف جائے. سمجھ گئے نا غلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اختصاص الاسم ببعض افرادہ، لکھ لو بڑا بات، بحیث لا يحتاج في الدلالة عليه الى قرینة کما فی اسود و ارقم. یہاں مخرج سے بولے ارقم. چل ٹھیک ہے، چلو بیٹا. اچھا جہاں جہاں بیٹا ایک منٹ، جہاں جہاں یقینی ہو کہ یہ صفت کسی کمانے سے نہیں ہے اس کا صرف پڑھنا 100% کیا ہے؟ جائز ہے کہ 100% ہو، 100% کیا پڑھیں گے اس کو آپ؟ مسئلہ پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اصل وزن میں کیا ہے، وہ صفت نہیں ہے. بس میں آگے دوسری صورت کیا ہے کہ اصل وزن میں وہ کیا صفت ہے، اس کو 100% کیا پڑھیں گے آپ؟ غیر میں سے پڑھیں گے. اب ایک صورت کیا بچتی ہے کہ اصل وزن میں صفت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ ضعفہ کا قول لکھا ہے انہوں نے کہ اس کو منصرف غیر منصرف پڑھنا کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کہ اس کے بارے میں یقین سے کہا نہیں جا سکتا ہے کہ اصل وضع میں یہ صفت کے معنی میں تھا یا نہیں تھا. تو کچھ ایسے ہوں گے جن کا منصرف پڑھنا 100% کیا ہے، 100% پڑھیں گے منصرف. کچھ ایسے جن کو کیا پڑھیں گے آپ 100% غیر منصرف. کچھ ایسے ہیں جو کیا ہے بین بین لٹک رہے ہیں، بین بین قریب ہیں کہ بین بین بعید ہیں، وہ وہی جانے بیچارے. جو بیچ والا مسئلہ ہوتا ہے نا بیٹا بہت ڈینجر ہوتا ہے. جی پہچانیں گے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لغت کو ڈھنگا لیں اچھے سے، آپ کتاب کا مطالعہ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں جو آتی ہیں نحو کی ان کا خوب مطالعہ کریں، سمجھ لیں. کل بتایا تھا ہم العوامی کے اندر کہ عمروں کے فواروں کے وزن میں کتنے لفظ آتے ہیں پورے کلام عرب میں. اب تک سنے تھے کبھی؟ نہیں سنے تھے. کیسے بتایا؟ مطالعہ کیا تو آپ کو بتایا. ایسے آپ مطالعہ کریں گے تو آپ بتائیں گے، زندگی کھپ جائے گی اس کے بارے میں. چلو ٹھیک ہے کمپلیٹ. دیکھو 2 منٹ باقی جلیل پڑھا. دیکھو الوصف شرط ہوا ان یکون بالاصل، وصف وصف شرط ہے نا، شرط الوصف اسم عبارت ہے. وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو. باماور ترجمہ فلا تضر میں فا بڑا یہ کیا ہے؟ فا فصیحہ ہے، مطلب جو شرط محذوف پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اذا کان الامر کذالک، اذا کان کذالک، جب معاملہ ایسا ہے تو پھر کیا؟ فلا تضرہ الغلبہ، اصل وضع میں شرط ہونا. یہ کیا شرط قرار دے دیا وصف کے لیے، تو اس کے لیے غلبہ مضر نہیں. مطلب کیا ہے؟ اصل وضع میں صفت ہے، بعد میں اس پر اسمیت کا معنی غالب ہو گیا تو کوئی مضر نہیں. کوئی مضر نہیں مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اب بھی ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اصل وضع کے اعتبار سے کیا پڑھیں گے اس کو؟ کہ ہم اسے پڑھیں گے. بھائی کوئی صفت ہے اس میں کسی معنی اس میں کیا غلبہ ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تضر الغلبہ. غلبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس پر اسمی معنی کا غالب آنا، اس کے لیے کوئی نقصان مضر نہیں ہے. وہ اپنے حال پر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، مبنی رہے گا. وہاں تھا اصل وضع میں صفت کے معنی میں، تب بھی کیا رہے گا؟ یہاں پہ بھی صفت کے معنی میں رہے گا. سمجھ بتا رہے ہیں؟ فلذلک سے مشار علیہ کون ہے؟ یہ اشارہ ہے 2 چیزوں کی طرف. شرط و یکون بالاصل فلا تضر الغلبہ، اصل وضع میں وہ صفت ہو
اور اس کے اندر کیا ہے غلبہ مضر نہیں. غلبہ مضر مطلب کیا ہے اس میں جو ہے صفت کے معنی میں چلا جائے یا صفت اس میں کے معنی میں چلا جائے. غلبہ کی دو تشریح کی ہے میرا آپ کے سامنے. چلیں اب فالدار کا سے نتیجہ بیان کرے. دو چیزیں یاد رکھیے گا. اصل وضع میں شرط کیا ہے صفت کا ہونا. دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے غلبہ مضر نہیں ہے. صفت کے معنی میں پہلے تھا اب کسی اور معنی میں ہو گیا تو اس کسی اور معنی میں ہو جانے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ویسا پاورفل ہے بی جے پی کی طرح حکومت ہے کہ کوئی اس کو گرا نہیں سکتا. جو ہے نا 2024 میں آنا ہے. فلذلك صرف یا صرف اربعین اعراب اکائی فی مراتب نسبت اربعین. اربعین پڑھ سکتے آپ. اسی بنیاد پر اربعین یا اربعون کو منصرف پڑھا گیا ہے مراتب نسبت اربعین میں. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر جو اوپر بات آ گئی کہ شرط ہے کہ اصل وضع میں کیا ہو صفت ہو. یا اصل وضع میں یہ صفت نہیں ہے. اصل وضع میں اربعون 4 عدد کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا. بعد میں چل کر کے عبارت میں بنسبت اربعین 4 عورت صفت کے معنی میں آ رہا ہے. لیکن یہ اصل وضع میں کس میں تھا عدد کے لیے موجود تھا. اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پہ کیا ہے اس کو غیر منصرف پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ اصل وضع میں یہ کیا ہے عدد کے لیے خاص ہے. یہاں اگر جس صفت کے معنی میں آ گیا تو فلا تضرہ الغلبہ غلبہ والی صورت جو ہے نا نہیں تو غیر صفت پر صفت کا غلبہ ہوا کہ نہیں ہوا. مرد بنسبت اربعین ہوا کہ نہیں ہوا. کوئی غلبہ اس کو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا آپ کے وقفے کا ٹائم ہو جائے میں پڑھا دوں پٹافٹ. ٹھیک ہے اب ایک مثال اور تو غیر منصرف اس کو نہیں پڑھا جائے گا 100% بات کمپلیٹ. اب 2 مثالیں پیش کر جہاں غیر منصرف 100% پڑھیں گے. ومتنع من الصرف الى عدم مضمونۃ الغلبہ. اسود اور قمو یہ دونوں صاحب کے نام ہے. ٹھیک ہے کون کون صاحب کو کہتے ہیں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ کیا ہے غیر منصرف ہے. کیوں بھائی اصل وضع میں اس کی وجہ کس لیے ہوئی تھی صفت کے معنی کے لیے. اس پر کیا ہو گیا بعد میں اسمیت والا معنی غالب آ گیا تو یہ غلبہ کوئی مضر نہیں. ہم اصل معنی کے اعتبار سے کیا پڑھیں گے اس کو جیسے اربعون کو اصل معنی کے اعتبار سے کیا پڑھا مضر پڑھا ویسے یہاں کیا پڑھیں گے اصل معنی کے اعتبار سے. تو صفت پر غیر صفت کا غلبہ غیر صفت پر صفت کا غلبہ دو نہیں معتبر نہیں. اعلان مسلم ہے. چلو اس کے بعد کیا آدم للقید. آدم کس کو کہتے ہیں بیڑی کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بیڑی ایک اسم والا معنی ہے اور آدم ایک صفتی معنی جو پہلے موجود تھا وہ چت کبرا اور معنی سے لیتے ہیں. اس کو لغت میں دیکھ لینا. بیڑی بولتے ہیں بیڑی قید قید زنجیر ہے زنجیر. اس کے بولیے عربی میں کیا استعمال ہونے لگا آدم بھی ہونے لگا. لیکن پہلے کس معنی میں تھا یہ صفتی معنی میں تھا. تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے کیا ہو جائے گا صفت والا معنی موجود ہے پلس کیا ہے وزن فعل ہے. اسود میں صفت ہے وزن فعل ہے. غیر منصرف کے 2 سبب موجود ہے. ارقم میں کیا ہے صفت ہے اور وزن فعل. افعال کو وزن ہے کہ نہیں تو غیر منصرف پڑھا جائے گا. وہ ضعف من هو افعال الحیہ واجدل للصقر واخر للطائر. 3 کلمات ہیں. افعال صاحب کا نام ہے اجدل کیا ہے باز کا نام ہے آخر کا پرندے کا. ان تینوں کو غیر منصرف پڑھنا کیا ہے ضعیف ہے. کیوں کہ ان کے بارے میں یقین کے ساتھ موجود نہیں ہے یہ ان کے اندر صفتی والا معنی ہے یا نہیں ہے. وہاں میں کیا وہاں میں کہ افا یہ کس سے ماخوذ ہے لکھا ہے یہاں پہ فاوا سے ماخوذ ہے بمعنی خوب خبیث ہونا. کیا ہو جائے گا صفتی معنی کا اہتمام تو نظر کو آ رہا ہے. صفت کے معنی کا احتمال ہے یقین نہیں ہے. منصرف غیر منصرف پڑھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے. اصل وضع میں صفت کے معنی میں ہے یقیناً غیر منصرف نہیں ہے تو منصرف. اور یہاں ایسا کہ ان کے بارے میں یقین سکتا نہیں جا سکتا. یقین گمان ہے کہ افا یہ فاوا بمانے خوب سے ماخوذ ہو اجدل جدل بمانے قوت سے ماخوذ ہو. باقوت ہوتا نا باز کاکا اڑتا ہے پکڑ لیا اڑ گیا پٹ سے. اس کے بعد کیا ہے اخیل یہ خیران سے ماخوذ ہے بمانے نقش کے بارے میں. اس ان معنی سے اس کا مشتق ہونا صفت کے اعتبار سے یہ وہم ہے یقین نہیں ہے. 3 کنڈیشن ہو گئی. صفت کا یقین ہی نہیں منصرف. صفت کا یقین ہے غیر منصرف. کچھ پتا نہیں ہے ضعف ہو گیا. یہ ہو گیا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد ضعفا. ٹھیک ہے ہاں سمجھ آ گیا. جو بتانا صفت کے بارے میں یقین ہے کہ صفت ہے کیا پڑھیں گے اس کو غیر منصرف. یقین ہے کہ صفت نہیں ہے تو منصرف. کچھ پتا نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ
اولائے پھر کہاں چلا جائے؟ آرات میں چلا جائے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، بیچ بیچ میں رہ جائے. تو یہ جتنے کلمات ہیں کہاں ہیں اب اس وقت؟ آرات میں یہ لوگ موجود ہیں. صلی اللہ علیہ